جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، میں مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے۔ فمستقبلنا جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ راستے میں جو بھی پہاڑ ملتا، راستے میں جو بھی درخت ملتا، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سیرت حربیہ کی روایت کے مطابق ہر درخت اور ہر پہاڑ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کوئی نئے درود پاک نہیں، نئے درود و سلام نہیں، یہ وہ درود پاک ہے کہ مولا علی کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں درخت اور پہاڑ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ نیا درود پاک نہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کو تو اس درود و سلام سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ان کی کوئی محفل الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے درود و سلام سے خالی نہیں ہے۔ اتنی محبت، اور واقعی یہ درود و سلام ہے ہی اس طرح کا، کس سے محبت ہونی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو کہیں، دیکھیں اس درود و سلام کے صیغے کو دیکھیں تو یہ درود و سلام کا صیغہ وہ ہے کہ جو اس طرح درود و سلام پیش کرتا ہے وہ قرآن پاک کے دو احکام پر بھی عمل کرتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود دو احکام پر عمل کر دیتا ہے۔ رب نے فرمایا صلو، درود بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں الصلاۃ والسلام، درود بھی ہے، سلام بھی۔ اور جب نماز کی طرف دیکھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، جو حدیث صحیحہ میں جو تشہد ہمیں سکھایا گیا اس میں جس طرح سلام ہے السلام علیکہ یا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہاں یا نبی ایھا النبی، یا نبی پر بھی عمل ہے، یا رسول اللہ کے حکم پر بھی اس پر عمل ہے، اور ساتھ ساتھ خطاب کی جو ضمیر ہے السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ، علیکہ، اس میں علیکہ پر بھی عمل۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس صیغے کو دیکھا جائے، اس درود و سلام کو دیکھا جائے تو قرآن کہ حکم صلو علیہ پر بھی عمل ہے، وسلموا تسلیما پر بھی عمل ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، ان دو چیزوں پر بھی اس کے اندر عمل موجود ہے۔ درود ابراہیمی افضل ہے لیکن صرف درود کے اعتبار سے، ہاں سلام نہیں۔ درود صرف بھیجنا ہو تو سب سے افضل وہ درود پاک ہے جو نماز کے اندر ہے، درود ابراہیمی، لیکن ساتھ سلام بھی ہے۔ یہاں صرف درود نہیں، صرف درود ہو تو درود ابراہیمی افضل ہے۔ بعض کتابوں میں جو لکھ دیا کہ نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا حرام ہے تو یہ بڑی سخت جرأت ہے، غلط لکھا انہوں نے، مسئلہ غلط ہے، درست نہیں ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا بھی تمام درودوں سے افضل ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ افضل درود کیا ہے؟ فرمایا جو سب سے افضل عمل نماز کے اندر موجود، لیکن درود صرف، وہاں سلام پہلے ہو چکا، لیکن یہ وہ صیغہ ہے کہ جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، یہاں بھی ہے اور کاف ضمیر بھی، علیکہ، ان سب احکام پر عمل ہے۔ اس لیے عاشقان رسول کو درود و سلام سے بڑا پیار ہے۔ اچھا، درود و سلام
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درختوں اور پہاڑوں نے عرض کیا. نہ صرف انہوں نے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی میلاد شریف پر کتاب ہے، رسالہ ہے، اس کے اندر لکھتے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئی، تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں، علامہ سیوطی خصائص کبریٰ میں اس کو نقل کرتے ہیں، ملا جامی شواہد النبوہ کے اندر نقل کرتے ہیں. جب صدیق اکبر کا آخری وقت آیا، صحابہ سے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم کو اٹھانا ہے، روضہ انور کے سامنے رکھنا ہے اور حضور سے عرض کرنی ہے، حضور یہ ابو بکر ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا، ورنہ عام قبرستان میں دفنا دینا. جب وصال ہو گیا، صحابہ نے صدیق اکبر کے جسم اقدس کو اٹھایا، روضہ انور کے سامنے جا کر عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ. عرض کرتے ہیں حضور یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے. جب عرض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وصال بھی اپنے یار غار کی کیسی دستگیری فرمائی کہ روضہ انور کا دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیبی، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا. گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وصال بھی اپنے یار غار کی دستگیری فرماتے ہوئے اپنا یار مزار بنا لیے. تو وہاں صحابہ بھی روضہ انور کے سامنے یا رسول اللہ کے ساتھ سلام عرض کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ درود و سلام نیا نہیں، اس طرح سلام عرض کرنا صحابہ کا طریقہ تھا، درود و سلام عرض کرنا صحابہ کا طریقہ تھا. اچھا یہ تو چلو سامنے ہے. بعض لوگوں کو طرح طرح سے تکلیف ہوتی، کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سیدھا ثابت نہیں، اس طرح درود و سلام ثابت نہیں. اچھا کبھی ثابت کر دیں تو کہ نہیں یہ سامنے ہے، پیچھے سے ثابت کریں، پیچھے سے پڑھو، دور سے پڑھو. اچھا وہ بھی ثابت کر دیں تو پھر اصل تکلیف ہوتی ہے یا کے ساتھ. سب سے بڑی تکلیف تو یا کے ساتھ. تو کہتے ہیں یہ تو ویسے ندا ہے، مدد کرنا ثابت دکھا ہے. وہ سب ترتیب سے ثابت کرتے جاتے ہیں تو آخر میں جا کے پھر یہی ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس سے محبت رسول پیدا ہو رہی ہے تو یہ شرک کی طرف لے جائے، یہ ثابت نہیں، یہ کر نہیں سکتے. اصل مقصود تو محبت رسول کو ختم کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے، عیب کا جویاں رہے. ذکر روکے، میلاد نہ مناؤ، ذکر ہی ہو رہا ہے. فضل روک کاٹے، فضیلت کی بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے. نہیں 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 فلاں جگہ تو بتایا نہیں. ہزاروں غیب کی خبریں تھیں، وہ نہیں دیکھیں گے. ایک جگہ خاموش رہے، اچھا فلاں جگہ کیوں نہیں بتایا؟ نہ بتانے میں ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، عدم علم پر دلالت نہیں. اچھا فلاں جگہ کیوں نہیں بتایا؟ وجہ کیا ہے؟ فضیلت کاٹنا. ذکر روک کے فضل کاٹے اور عیب کا جویاں رہے، یعنی عیب تلاش کرتا رہے، بے عیب محبوب سے عیب نکالے. ذکر روک کے فضل کاٹے، عیب کا جویاں رہے. پھر کہے مرتد امت رسول اللہ، پھر یہ دعویٰ کریں کہ حضور کا امتی ہو. امتی ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر دم ان کا ذکر کرے، ان کے فضائل بیان کرے، ان کی خوبیاں بیان کرے، ان کے خصائص بیان کرے. دیکھیں کسی کا استاد بھی جس استاد سے محبت ہوتی ہے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں استاد صاحب نے جواب نہیں دیا، فلاں جواب نہیں دیا. ہزاروں کہے گا کہ میرے استاد صاحب نے یہ بھی جواب دیا، یہ بھی جواب دیا. کبھی ایسا ہوگا استاد جواب نہ دے سکے. اچھا پیر صاحب سے بڑی محبت، وہ یہ تو تشہیر کرے گا کہ فلاں کو تعویذ دیا شفا مل گئی، فلاں کو دیا مل گئی، فلاں کو دیا مل گئی، فلاں کو دیا مل گئی، فلاں کے لیے دعا کی شفا مل گئی. یہ کبھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ یار اتنوں کو شفا تو ملی ہے لیکن ایک کو ایسا تعویذ دیا وہ تو مر ہی گیا. فلاں کو دعا دی ہے وہ تو ہوگا، ایسا بھی ہوا ہوگا، شفا نہیں بھی ملی ہوگی. لیکن جو مریض صادق ہے، پیر سے محبت کرنے والا ہے، اس کو ذکر نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ پیر سے محبت ہے. وہ باتیں بیان کرے گا کہ جس کے اندر پیر کی فضیلت ثابت ہو رہی. یہ کبھی نہیں کہے گا کہ فلاں کو تعویذ دیا تو اس کو شفا ہی نہیں ملی. وجہ یہ ہے کہ اسے پیر سے محبت، وہ فضیلت بیان کر رہا ہے. جن کے قدموں پر ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر استاد سب قربان ہو جائیں، ان کے قدموں کی دھول کے صدقے سب کو عزت ملے. ان کے عیب تلاش کرے پھر کہے میں ان کو امتی ہوں، تو یہ کیسا امتی ہے؟
تو طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں درود و سلام کا سیکھا ندا کے ساتھ حضور کے سامنے بھی ثابت ہے, درختوں پہاڑوں سے بھی ثابت ہے, فرشتوں سے بھی ثابت ہے, صحابہ سے بھی ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے موجود نہیں تو پھر بھی صحابہ سے ثابت, پھر بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے. میں نے متعدد احادیث سے یا رسول اللہ کے سیرے کے ساتھ درود و سلام پڑھنا حضرت فاطمہ الزہرا اور دیگر صحابہ سے قرآن و حدیث عقائد اہل سنت سے ثابت کیا. مختلف عنوان اس کے بعد باندھے کہ دیکھو یہ درود پاک صرف درود ابراہیمی نہیں ہے, اس کے علاوہ درود و سلام سرکار علیہ السلام سے کئی سیغے مروی, صحابہ سے مروی, اولیاء سے مروی, اور ہمیشہ امت کا اجماع رہا ہے کہ تمام سیغوں سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں, صرف درود ابراہیمی سے پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے. وہ بھی ثابت کیا, یا ندا کے ساتھ ثابت کیا, خاص الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ثابت کیا. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی حجت الاسلام ان تک بات ثابت ہے تو ہمارے لیے ثابت ہے, آگے جانے کی حاجت نہیں ہے. وہ حجت الاسلام مکاشفۃ القلوب کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ رب عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی, اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ جتنے تمہاری روح تمہارے جسم کے قریب ہے, تمہارے خیالات تمہارے دل کے قریب ہے, تمہارا کلام تمہاری زبان کے قریب ہے, تمہاری سماعت تمہارے کانوں کے قریب ہے, تمہاری بصارت تمہاری آنکھوں کے قریب ہے, اس سے بڑھ کر تمہیں میرا قرب حاصل ہو تو تمہیں میرے نبی آخر زمان پر اس طرح درود و سلام پڑھنا چاہیے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.